غزہ کے مظلوم جب دہائیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری آہیں عرش کو ہلا دیں گی اور ایک دن تم پر ضرور عذاب آئے گا، تو اسرائیلی ہنستے تھے، مسکراتے تھے، مذاق کرتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے اور کہتے تھے ہم پر عذاب آئے گا، ہمارے نقصانات ہوں گے، ہمیں کوئی دنیا میں چیلنج کرے گا، ہم تو دفاعی طاقت ہیں، ہم تو سپر پاور کے دوست ہیں، امریکہ کے دوست ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، انفلوئنس ہمارے پاس ہے، پوری دنیا ہماری بات مانتی ہے، ٹیکنالوجی کا منبع ہم ہی ہیں، ہمیں آگے کون چیلنج کرنے والا ہے دنیا میں۔ لیکن اب جب ایران کے ساتھ جنگ کے اعداد و شمار نقصانات کے سامنے آ رہے ہیں تو دنیا حیران ہے، اور خود اسرائیلیوں کے بھی ہوش اڑ چکے ہیں کہ ان کی وزارت خزانہ جو اعداد و شمار جاری کر رہی ہے وہ انتہائی دردناک ہیں یہودیوں کے لیے، اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جنگ میں جو ایران کے ساتھ گئے وہ لوگ ایران کو تباہ کرنے، ایران کو جھکانے، سرنڈر کرانے، تو وہ خود سرنڈر ہو چکے ہیں، مالی طور پہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ان کے شہر اجڑ چکے ہیں، اور ان کے اپنے جو عزم تھا ان کا اس جنگ کو لڑنے کے لیے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل کی وزارت خزانہ نے کیا اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل میں جو نقصانات ہوئے ہیں ایران سے جنگ میں، وہ 17 ارب 50 کروڑ ڈالر کو کراس کر گئے ہیں۔ 17.5 ارب ڈالر سے زیادہ کا مجموعی طور پہ نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کو ایران سے جنگ میں، اور یہ وہ نقصان ہے جو اسرائیل خود تسلیم کر رہا ہے، جس کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ کم از کم یہ دگنا یا 3 گنا ہوگا، اور اس کو ہم اگر 35-40 ارب ڈالر بھی کہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو تسلیم کرتے کرتے حکومت وہ اعداد و شمار نہیں پیش کرتی جو اصل اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو وزارت خزانہ نے اسرائیل کی اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس میں بتایا ہے کہ 17.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو، اس جنگ میں اس کے اتنے پیسے لگ گئے ہیں، اور اس میں سے انہوں نے جب بریک اپ دیا تو کہا ہے کہ تقریباً 13 ارب ڈالر ڈائریکٹ ملٹری ایکسپینڈیچرز ہیں، یعنی فوجی اخراجات ہیں براہ راست، وہ 13 ارب ڈالر ہیں، اور اس کے علاوہ 4.5 ارب ڈالر کے شہری نقصانات ہیں۔ جو فوجی نقصانات ہیں اس کی تفصیل جب وہ بتانے جاتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن وہ بتانا یہ چاہتے ہیں عام اور آسان الفاظ میں کہ ہمارا جو ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ اوور ویلمڈ ہونے کے بعد پاگل ہو گیا تھا، اور اس میں سے اس نے انتہائی مہنگے میزائل فائر کیے، اور آخر کار ایران کے بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز جو تھے انہوں نے بہت ہی پریسیجن کے ساتھ، بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ ان ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جنہوں نے جہاں سے جو ان کا اثاثہ تھے اسرائیل کا، اور انہوں نے ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تہ در تہ بچھایا ہوا ایک دفاعی نظام جو تھا اسرائیل کا وہ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور اس میں 3 بہت بڑے ان کے ڈیفنس سسٹم تھے، ایک کا نام تھا ڈیوڈ سلنگ، ایک کا نام تھا آئرن ڈوم، اور تیسرے کا نام تھا ایرو 3۔ ان تینوں کو پہلے اوور ویلم کیا، پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اس قدر بڑی تعداد میں ڈرونز بھیجے کہ ان کے ریڈارز ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ پہلے کس کو تباہ کرنا ہے اور بعد میں کس کو نشانہ بنانا ہے، اور انہوں نے عجلت میں، بہت ہی گھبراہٹ میں ان ڈیفنس سسٹمز نے 30 ملین ڈالر، 15 ملین ڈالرز کے میزائل عام سے ڈرون کو اڑانے کے لیے جو 20,000 ڈالر مالیت کا تھا انتہائی تیزی سے خرچ کیے، بے دریغ خرچ کیے، اور اس حد تک خرچ کیے کہ ان کے سٹاکس میں اس کی کمی ہو گئی، اور 1-1.5 ہفتے کے اندر ہی پورا جو ان کا دفاعی نظام تھا وہ زمیں بوس ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فوج تھی اس کا عزم بری طرح ٹوٹ گیا، اس کے کئی جرنیل اسرائیل کے مارے گئے، ان بنکرز میں مارے گئے جنہیں محفوظ ترین سمجھا جاتا تھا اور تحفظ کی علامت قرار دیا جاتا تھا۔ ان بنکرز کے اندر فوجی میٹنگز کے دوران ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کی بڑی بڑی فوجی قیادت، اہم فوجی جرنیل 12 کی تعداد میں، 6 کی تعداد میں اس طرح مارے گئے، اور ان کو لیڈ کرنے والا ان کی فوجیوں کو کوئی نہیں رہا، اس حد تک کہ اسرائیلی فوجی اسلحہ چھوڑ کر بنکرز میں چھپ گئے، اور انہیں جب کسی طرح سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم باہر آؤ اور تم آنے کے بعد لڑو، تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کس کی بات مانیں اور کس سے جا کے لڑیں، کیونکہ ایران کا تو کوئی فوجی سامنے تھا ہی نہیں۔ ایران کے تو کچھ میزائل سے جو آتے تھے اچانک سر پر آنے کے بعد نظر آتے تھے، اور بالکل اس کے بعد ان کے قریب آ کر پھٹ جاتے تھے، اور اس سے جو تباہی پھیلتی تھی اس کے بعد انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے تو ساتھی مر چکے، اور ان کے جو شہری ہیں وہ بھی اس میں مارے گئے جو بھی بنکرز میں نہیں تھے۔ بنکرز بھی اسی طرح جو تھے جنہیں شہری ان کے محفوظ سمجھ رہے تھے، ان بنکرز میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، اس حد تک تباہی ہوئی کہ جو ان کا شہری نظام تھا اس کے جو کیمرے تھے، جو شہری نظام سے جڑے کیمرے تھے جو سرویلنس کے لیے ہوتے ہیں، شہروں میں عموماً لگائے گئے ہوتے ہیں، وہ کیمرے انہیں کاٹنے پڑے، توڑنے پڑے، نکالنے پڑے،
اور ان کو ادھیڑ کر لے گئے اسرائیلی فوجی، کیونکہ ان سے جو فوٹیج بن رہی تھی اس سے ڈر یہ تھا کہ پوری دنیا اسرائیل میں تباہی کا کچھ ایسا منظر دیکھے گی کہ وہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور پوری دنیا کہے گی کہ اسرائیل تو برباد ہو چکا ہے، اسرائیل تو اصل میں مٹ چکا ہے۔ اسرائیل کی دوسری طرف اگر ہم اس کی ایئر فورس کی بات کریں تو اس کی کیپیسٹی بھی بری طرح تباہ ہو گئی۔ اس میں اس کی جو فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی تھی ایران نے وہ بھی ختم کر دی۔ ایک ہی رات میں نوتم ایئر بیس پہ ایک حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، انتہائی پریسائز، انتہائی ایکوریٹ حملہ، 2:15 بجے لانچ کیا گیا، 2:45 بجے ختم کر دیا گیا۔ رات میں کی تاریکی میں آدھے گھنٹے میں اسرائیلی ایئر فورس 60% ختم ہو گئی، اور اصل میں اس کو 100% ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ 60% جو تھی وہ فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی رکھتی تھی، اور اسی ایئر فورس کے طیارے جو F-35 تھے 40 کی تعداد میں کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے، کوئی پائلٹ بھی اس میں نہیں بیٹھ سکا، اس کو سٹارٹ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ اور یہ وہی طیارے تھے جو امریکہ سے ضمانت پہ لیے گئے تھے کہ اب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حکمرانی ہوگی، اور جو بھی مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو چیلنج کرے گا اس کے سر پہ یہ طیارے فوری طور پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کو نہ ریڈارز دیکھ سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی چھو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم ان کو پڑھ سکتا ہے اور اس کی جواب میں کوئی میزائل فائر کر سکتا ہے اور ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ انٹچبل کے نام سے مشہور تھے، اور یہ کھڑے کھڑے 40 کی تعداد میں F-35 طیارے تباہ ہو گئے۔ $4 ارب کا یہ سیدھا نقصان تھا جو ایک رات میں آدھے گھنٹے کے اندر اسرائیلی ایئر فورس کو اٹھانا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوتم ایئر بیس کے قریب رمون ایئر بیس تھا ان کا، جہاں پہ خفیہ طور پہ بھی طیارے کھڑے کیے گئے تھے، ان طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیل کی فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی ایک رات میں آدھے گھنٹے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، اور اندازہ ہوا اسرائیل کو کہ اب وہ کسی جنگ میں مشرق وسطیٰ میں اب کافی عرصے کے لیے نہیں جا سکتا، اور اسی کے بعد ایران پر جو فضائی حملے تھے وہ روک دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر شہری انفراسٹرکچر کے نقصانات کی بات کریں تو انہوں نے کیا کیا تھا، اسرائیل نے وہاں جا کر جب شہریوں کا قتل عام کیا تھا غزہ میں، تو اس میں وہاں پہ کوشش کی تھی کہ ان کے پانی کا جو نظام ہے اس کو تباہ کر دیں تاکہ فلسطینی پیاس سے مر سکیں، اور ان کے خوراک کا نظام تباہ کر سکیں، اور ان کے خیمے جلا دیے جائیں تاکہ سردی میں وہ ٹھٹرتے رہیں، پانی پینے کے لیے نہ ہو، کہیں سر چھپانے کے لیے کوئی ان کو آشیانہ چھوٹا موٹا سا جو خیمے کی صورت میں ملتا ہے وہ نہ ملے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا اسرائیلیوں کے ساتھ اس جنگ میں، قدرت نے اپنا انتقام لیا ہے، اور ان کے بھی پانی کے ذخیرے تباہ ہو گئے، ان کی بھی سر سے چھت چھن گئی، اپنے گھروں سے وہ بے گھر ہو گئے، جا کے وہ رہ رہے تھے بنکرز کے اندر، اور ان بنکرز کو بھی جب ایران نے نشانہ بنانا شروع کیا تو جن بنکرز کو محفوظ قرار دیا جا رہا تھا ان بنکرز میں آگے میزائل پینیٹریٹ کر کے اندر تک گھسے اور ان کو نشانہ بنا کے تباہ کر دیا گیا، اور ان کو بعد میں اندازہ ہوا کہ ہم جو بنکرز میں زیر زمین جا کے چھپتے ہیں، دراصل بنکرز نے بھی ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی تھی غزہ سے، اور وہ خان یونس کی طرف گئے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح انہیں بارڈر پار کر کے مصر جانے دیا جائے، لیکن ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہی مناظر ہم نے اسرائیل میں بھی دیکھے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہودی ایک بڑی تعداد میں بندرگاہوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بین گوریون ان کا ایک ایئرپورٹ ہے تل ابیب میں، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہ فلائٹ آپریشنز ملے، نہ انہیں کشتیاں ملی، اور وہ وہاں پر کھڑے کھڑے وہاں پر تھک گئے، ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اور ان بندرگاہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور وہاں توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی، اور پورا بین گوریون کا جو تل ابیب کا ایئرپورٹ تھا اس کو تہس نہس کر دیا، اور حکام انہیں سمجھاتے رہے کہ آپ اس کو مت توڑیے، لیکن وہ وحشی ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے کیونکہ بہت عرصے سے وہ انہی ایئرپورٹس پہ اور بندرگاہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ تو جو کچھ اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی ایک داستان رقم کی، خون سے لکھی، وہی داستان قدرت نے لے جا کر اسرائیل میں کی، ان کے مالی طور پہ وہ اسرائیل تباہ ہو گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی یہ حالت ہے کہ اب اس کو جو بھی بجٹ چاہیے ہوگا، فوجی بجٹ چاہیے ہوگا، اس کے علاوہ اس کو اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کے لیے، تعمیر نو کے لیے جو بجٹ چاہیے ہوگا، وہ ایک بار پھر امریکہ کی طرف دیکھے گا، اور امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ پلنے والا اسرائیل ایک بار پھر امریکی ٹیکس پیئرز پہ بوجھ بننے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اربوں ڈالرز اب دوبارہ امریکہ سے بھیک مانگے گا، جیسے وہ ہمیشہ مانگتا رہا ہے، اور کہتا رہا ہے کہ ہمیں اگر تم پالو گے تو ہم ایران کے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ رہیں گے، مسلم ممالک کے ساتھ ایک تھریٹ کے طور پہ رہیں گے، ان کو ڈراتے رہیں گے، اور اگر ہمیں نہیں پالو گے
گے تو پھر ہم تمہیں ہی نشانہ بنائیں گے، تمہیں ہی برا بھلا کہیں گے، دنیا میں تمہارے لیے ہی مشکلات کھڑی کریں گے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بار بار امریکہ کو بلیک میل کرتا ہے، اور اب تک ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ 20-25 سال میں وہ 8,000 ارب ڈالر، 8 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ اینٹ چکا ہے، خوف بیچ کر امریکہ کو کہ کبھی ایران تمہیں ڈرانے آ رہا ہے، وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے خطرہ ہے، کبھی عراق کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، وہاں جا کے اس میں تباہی پھیلاؤ، تو کبھی وہ جا کے 8,000 ڈالر فی سیکنڈ کی جنگ لڑ رہا تھا امریکہ عراق میں 2003 سے 2011 کے دوران، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ 13,000 ڈالر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایران جنگ میں اپنے پیسے پھونک رہا تھا، اور جب وہ تھک گیا اور اس کی مشینری خراب ہو گئی جو ڈالر اگل رہی تھی، تو اس کو اندازہ ہوا کہ اسے اس جنگ کو سمیٹنا چاہیے اور اب سیز فائر کی طرف بات کرنی چاہیے۔ تو اسرائیل کے آنے والے دن، اسرائیلی خود یہ بات کہہ رہے ہیں، سرویز میں کہہ رہے ہیں، مختلف پولز میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہو چکا ہے، اور ان کو یہ یقین بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل اب اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیل کے اچھے دن جا چکے ہیں، اسرائیل میں اب بچے پالنے کے دن جا چکے ہیں، ان کا مستقبل اب وہاں محفوظ نہیں ہے، یہودیوں کو اب یہاں سے نقل مکانی کرنی پڑے گی اور یہاں سے جانا پڑے گا، اور مختلف ممالک میں جا کے اپنے ہی دم خم کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ بسنا پڑے گا، اور یورپ کو اب انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کا سوچا ہے اور وہاں پر جا کے اپنے آپ کو بسانے کا سوچا ہے۔ تو اسرائیل تباہ ہو گیا ایران سے جنگ میں، اور ایک غزہ کی جو تاریخ، وہ غزہ میں ظلم کی تاریخ دہرانے گئے تھے، تباہی کی تاریخ رقم کرنے گئے تھے، وہ تاریخ یہاں پہ دہرائی گئی ہے۔ قدرت نے انتقام لیا ہے، اسرائیل برباد ہو چکا ہے، فائنانس منسٹری کے کاغذوں میں بھی اسرائیل برباد ہو چکا ہے، سرویز میں بھی اسرائیلیوں نے کہہ دیا ہے ہم برباد ہو چکے ہیں، اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آنے والے دن اسرائیل کے لیے مزید کربناک ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے زاویے اور نئے تجزیے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔